احزاب جو ہے اسی نام سے ایک جنگ ہوئی ہے جس کو ہم جنگ خندق کہتے ہیں، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی ہم کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت فیصلہ کن جنگ ہوئی ہے مشرکین مکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ۔ جنگ کیسے ہوئی اور کیا اس کا پس منظر تھا، تھوڑی سی باتیں اگر میں عرض کروں تو اس سے بہت ساری باتیں آپ کو کھل کر کے سامنے نظر آئیں گی۔ ہوا یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں دو بڑے قبیلے آباد تھے، ایک بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ دونوں یہودیوں کے بہت بڑے خاندان تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو بنو قریظہ اور بنو نذیر مدینہ کے مضافات میں ہی رہتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے آپ نے معاہدہ بھی فرمایا تھا کہ تم سب ساتھ رہو گے اور مدینہ طیبہ کے اوپر کوئی بھی اگر چڑھائی کرے، حملہ کرے تو تم ساتھ میں لڑو گے، تمہارے متعلق بھی اگر کوئی باہر کا کوئی بھی دشمن آئے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ ملکی مفادات یعنی شہر کی حفاظت کے طور پر معاہدہ ہوا تھا۔ اب اس معاہدے کے بعد دن آئے گئے، اس کے بعد جنگ بدر ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہترین فتح 2 ہجری کو ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے دوسری جنگ ہوئی تھی جنگ احد۔ پھر مشرکین مکہ سب پورے لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے احد آئے تھے، کافی کئی ہزار لوگ اس میں شامل تھے۔ جب احد کے میدان میں یہ فیصلہ کن لڑائی ہوئی تھی تو شروع کے حالات تو یہ تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فتح مل چکی تھی، کفار مکہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، لیکن ایک ایسی خطا ہو گئی تھی صحابہ اکرام جن صحابہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر تیر دے کر انہیں کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا اس پہاڑ کی چوٹی سے تم نیچے اس وقت تک نہ آنا جب تک میں حکم نہ دے دوں۔ جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی ان 50 تیر انداز صحابہ میں سے 40 اتر کے آ گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جنگ اب ختم ہو چکی، سب مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، چونکہ وہ لوکیشن ایسا تھا کہ کفار سامنے بڑھ نہیں سکتے تھے، وہ اوپر سے تیر چلا دیتے تھے۔ اب جب وہ ٹیلا خالی ہو گیا تو مشرکین مکہ میں اس وقت خالد بن ولید ان کے کمانڈر کی حیثیت سے آئے ہوئے تھے، ان 200 ان کے لشکریوں کو لے کر پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ آئے۔ اس اعتبار سے یہ جو فتح حاصل ہو چکی تھی جس جنگ میں، وہ شکست سے ہمکنار ہوئی، جس میں 70 صحابہ اکرام کی جانیں گئی۔ اسی میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ 70 صحابہ کی جانیں معمولی بات نہیں، بڑے بڑے صحابہ تھے اس میں۔ اب مسلمانوں کو اس میدان سے تمام چیزیں لے کر کے پیچھے ہٹنا پڑا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان میں وہیں پر باقی رہے۔ مشرکین ویسے جیسے ان کو فتح کا ایک نشہ چڑھ گیا تھا، جتنا انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا اور اس کے بعد چل پڑے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو اب سنیے کہ کیا حالات ہوئے۔ مجھے یہ تفصیل سے اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ جنگ احزاب جو ہے غزوہ خندق کیوں ہوئی تھی، کہ تھوڑا سا شروع سے پتہ چلے گا تو آپ کو ایک ربط باقی رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، کئی گھروں میں لاشیں تھیں، کس کے بھائی، کس کے باپ، کس کے شوہر وہ وصال کر چکے ہیں، شہداء مدینہ طیبہ کے، اور بہت سارے مسلمان اس میں زخمی بھی تھے، بہت زخمی تھے کئی، اور پھر مال بھی ان لوگوں نے لوٹا بھی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً سے پیشتر جو سب سے پہلا وہاں پر فیصلہ لیا وہ کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ یہ مشرکین بھاگ تو گئے یہاں سے میدان سے، اتنوں کو قتل کیا، شہید کیا، لیکن یہ نشہ میں چور ہوں گے، فتح کا ان کو نشہ چڑھا ہوگا، بیچ راستے میں جا کر ہو سکتا ہے کہ یہ پلٹ کر پھر مدینے پہ حملہ کر دیں، کیونکہ ابھی ہم اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر رہے ہوں گے اور ہم اس وقت یعنی ہمارا اندازہ نہ ہو، اچانک وہ آ کر کے بے علمی میں ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔
دوسرے ہی دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 600 نوجوان صحابہ کو لے کر، جانثاروں کو لے کر نکل پڑے۔ ایک دن پہلے احد ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، دوسرے دن میرے آقا 600 نوجوانوں کو لے کر نکل پڑے۔ اور جب مدینہ طیبہ سے باہر کافی لمبا سفر آپ نے طے کیا تو ایک مخبر، اس وقت مخبر ہوتے تھے، خبریں لا کر کے پہنچا دیا کرتے تھے، مخبر نے بتایا کہ ابو سفیان تقریباً 2600 لوگوں کو لے کر مقام روحا پر، مدینے سے وہ تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، روحا کے مقام پر وہ فروکش ہو چکا ہے اور مدینے پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ اس وقت 2500 لوگوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو محسوس کیا وہ بالکل بروقت تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھو، آگے بڑھو۔ ایک منزل آپ آگے بڑھے تھے کہ مخبر نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان نے ارادہ کینسل کر دیا، اس کو خبر ہو گئی ہے کہ آپ اس کا تعاقب کر رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں۔ اس کی ہمت نہیں ہو سکی، حالانکہ 600 لوگ تھے اور وہ 2500 لوگ تھے۔ وہ ڈر کر کے کہا کہ جتنا بچا ہے، جو کچھ بھی ہے، یہی لے کر کے چلو مکہ واپس، ابھی مدینے پر حملہ کرنے کی طاقت اب ہم میں نہیں ہے، چلتے ہیں جا کر کے دیکھیں۔ یہ ہوا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اب دیکھیں دشمنی کی آگ کہاں کہاں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک تو مشرکین مکہ جل رہے تھے، کڑ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فتوحات سے اور مسلمانوں کی کثرت سے جو بڑھتے جا رہے۔ نجد سے بنو غطفان ایک قبیلہ ہے، وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرنے کے لیے وہ لوگ تقریباً 500 یا 600 لوگوں کو لے کر نکل چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکنے کے لیے بھی اپنے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی، پھر ان کا بھی خاتمہ کر کے ان کو واپس کر دیا گیا۔ کئی جنگیں چھوٹی ہوئی جس کو سریہ کہتے ہیں، یعنی حضور جس میں خود نہیں گئے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو بھیجے، اس کو سریہ کہتے ہیں، اور جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ مدینہ طیبہ واپس تشریف لانے کے بعد جو بنو نذیر، میں جو بتایا نا یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، بنو نذیر جو تھے اس میں انہوں نے عہد شکنی کر دی، وعدہ توڑ دیا، معاہدہ توڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اس کو توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو کہ جاؤ ان سے کہو کہ یا تو اس معاہدے پر قائم رہو یا تو تم مدینہ چھوڑ کر فوراً نکل جاؤ، ہم مدینے میں تم کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ صحابہ آئے اور ان کو خبر دی تو اس وقت وہ لوگ ڈرے تو تھے کہ محمد کی طاقت بڑھ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک منافق تھا مدینے میں، عبداللہ بن ابی، اس نے جا کر کے ان لوگوں کو چڑھایا، کہا کہ مت ماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حالانکہ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، مسجد میں ہی رہتا تھا، حضور کے آس پاس ہی رہتا۔ اس نے جا کر کے ان کو بھڑکایا کہ ماننا مت، میں تمہاری مدد کے لیے 2000 لوگوں کو لے کر کے آؤں گا اگر محمد نے تم پر چڑھائی کر بھی دیا، اور قریش کو بھی بلاؤں گا مکہ سے، سب تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، تم یہاں سے مدینے سے بھاگنا مت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کا ٹائم دیا، جب انہوں نے انکار کیا 10 دن کا ٹائم دیا کہ نکل جاؤ یا تو پھر ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ 10 دن میں ان لوگوں نے نہ نکلنے کا عزم کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت لے کر بنو نذیر تشریف لے آئے۔ آنے کے بعد ہوا یہ کہ وہ منافق جو 2000 لانے کا وعدہ کیا تھا سب ختم ہو گئے، بس کوئی نہیں آیا، نہ قریش آیا نہ وہ آیا، وہ ڈر گئے بنو نذیر۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ان کا محاصرہ کیا تو بنو نذیر اخیر میں ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں چھوڑ دو، ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، یعنی یہ ہے کہ مدینہ چھوڑ کر کے تم چلے جاؤ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، ایک اونٹ پر 3 لوگ اپنا جتنا سامان آئے گا وہ لے کر چلے جائیں گے، باقی سارا یہیں چھوڑ دیں گے۔ پھر ان کا مال غنیمت جو بھی تھا وہ مسلمانوں کے حصے میں آیا، ان کے باغیچے وغیرہ جو بھی تھے، تو ایک قبیلہ ختم ہو گیا۔ کون سا؟ بنو نذیر۔ ذہن میں رکھیے، بنو نذیر جیسی یہاں سے نکلے، اب وہ جا کر کہاں پناہ لیں گے؟ خیبر میں گئے، وادی القریٰ ایک جگہ ہے، یمن چلے گئے، تتر بتر ہو گئے۔ اب وہ قبیلہ جب چلا گیا تو جن کے آبائی وطن تھا مدینہ، وہاں سے نکلنا پڑا، حالانکہ ان کی خود کی غلطی تھی نا، معاہدہ توڑا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا قبیلہ اور ایک باقی ہے، کون؟ بنو قریظہ۔ بنو قریظہ ذہن میں رکھیے۔ اب ہوا یہ
کہ دشمن ہوتا ہے نا، دشمن کا دشمن دوست بن جاتا ہے، اسی طرح سے یہ بنو نذیر کے بکھرے ہوئے لوگ قریش کے پاس گئے، مکہ کے جو دشمنی میں پک رہے تھے، ان سے کہا کہ ہم کو محمد نے مدینے سے نکال دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر انہوں نے بھی یہ کہا کہ اب ہماری بھی بس کی بات نہیں ہے کہ صرف اہل مکہ محمد کا مقابلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں بھی دوسروں کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے پورے عرب کے جگہ جگہ کے قبیلوں کو بلایا، پورے عرب کے اتنے قبیلے آئے کہ اس میں 10,000 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اور اس میں بنو غطفان نجد سے، اور پھر مکہ کے اور دیگر آس پاس کے مضافات کے، اور پھر یہ بنو نذیر کے، سب لوگ اس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک بڑی طاقت بنائی اور اس طاقت کو لے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے۔ یہی تھا جنگ خندق۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی خبر ہوئی کہ یہ ساری طاقت اکٹھا کر کے سارے کفار سب جمع ہو گئے ہیں ایک ساتھ اور آ رہے ہیں مدینے پر حملہ کرنے۔ اب مدینے کی سچویشن کیسی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ مدینہ طیبہ کی آبادی اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، یعنی جتنی آبادی ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ لوگ لشکر لے کر آ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایرانی جنگوں کو دیکھا تھا، عرب والے اس طرح کی جنگ نہیں لڑتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب سے ایک مشورہ یہ ہے، مدینے کے تینوں اطراف، چاروں طرف سے اگر دیکھا جائے تو مدینے کے تین طرف جو ہے ایک بڑی فوج کو داخل ہونے کا راستہ نہیں، ایک طرف جو ہے گھنے باغات ہیں، پوری فوج نہیں آ سکے گی، ایک طرف وہ لاوے کے پہاڑ ہیں جس میں لاوا نکلتا ہے، وہ اس طرف سے بھی پوری فوج نہیں آ پائے گی، اور ایک طرف جو ہے نالیاں وغیرہ ہیں، ایک ہی حصہ باقی رہتا ہے کوہ سلع، جہاں آج وہ جامع خندق مدینے میں دیکھے ہوں گے جو لوگ گئے ہیں۔ کہا کہ یہاں سے ایک بڑی فوج مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہو سکتی ہے، یہی ایک ہے کیوں نہ ہم اس راستے پر ایک بڑی خندق کھود دیں۔ خندق کیا ہے؟ ایک نالا کھود دیں، اتنا چوڑا ہو کہ کوئی تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر کے اس کو عبور نہ کر سکے، پار نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، اور صرف 6 دن کے اندر وہ خندق کھودی گئی، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس تشریف فرما تھے۔ یہ مدینے کے باہر، کیوں باہر کھودی جا رہی تھی؟ کیونکہ جب لشکر پورا جنگ کرنے کے لیے آ جائے، آپ جتنا بھی ڈیفنس کریں لیکن گھروں کو تو وہ تباہ کریں گے، عورتوں کو ماریں گے، بچوں کو پکڑیں گے، یرغمال بنائیں گے، تو شہر محفوظ نہیں رہے گا۔ اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے باہر ہی ان کے قدم روکنے کے لیے اس منصوبے پر عمل فرمایا۔ یہ عربوں کو معلوم نہیں تھا کہ خندق کھود کر کے بھی جنگ ہوتی ہے، یہ ایران میں ہوتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس خندق کو کھودنے میں سارے صحابہ نے خوب محنت کی، بہت محنت کی، اور وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزے پیش آئے تھے۔ اس خندق کو کھودنے کے وقت ایک بڑا پتھر سامنے آ گیا، کسی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کدال لی اور اس پر مارا تو ایک چنگاری اچھلی، آپ نے الحمدللہ کہا، پھر دوسری ضرب اس پر لگی تو پھر ایک آگ کی چنگاری اچھلی، آپ نے الحمدللہ کہا، تیسری مرتبہ میں وہ پتھر ٹوٹ گیا جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہلی چنگاری روشن ہوئی تو میں نے عراق و شام سب کو فتح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، دوسری چنگاری جب روشن ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ یمن وغیرہ دوسرے علاقوں کا نام کہ وہاں تک میں اسلام کو پہنچتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور ہوا بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بشارت صادق آئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے تک اسلام ان تمام جگہوں تک پہنچ چکا تھا جہاں کی بشارت میرے آقا نے زندگی میں دی تھی۔ جنگ خندق کے موقع پر اور بھی بہت سارے معجزے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کو ملے، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو دعوت ہوئی تھی، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ خندق کے موقع پر ہی ہے کہ آپ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور صرف 3 لوگوں کو بلایا تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 صحابہ کو لے کر ان کے ہاں چل دیے، اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر سے کہا گیا تھا کہ تم جب کھانا بناؤ تو
ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گئے تو اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھا، اپنا لعاب پاک اس میں رکھا اور اس کے بعد کہا کہ 10 لوگوں کو کھلاتے جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پورے لشکر 500 لوگوں نے کھا لیا، پھر بھی میرے ہانڈی میں آدھا کھانا باقی رہا۔ یہ جنگ خندق کے موقع پر۔ اب سنیے، خندق کھود دی گئی، یہ سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے، وہ سارے دشمن جمع ہو گئے، آ کر کے انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، یہ کیسی خندق کھودی ہوئی ہے، عبور کرنے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے، مدینے کی دوسرے جانب سے جائیں گے وہ خود مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر خندق کے اس طرف ہیں۔ دوسری بات، مدینہ طیبہ کے اندر کیا ہوئی، ساری عورتوں کو اور بچوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نگراں مقرر کر کے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس میں، بنو قریظہ جو وہاں پر موجود تھے، ان کے محلے بنو قریظہ کے آس پاس ساری عورتوں کو جمع کر کے وہاں چھوڑ دیا۔ سارے فوجی باہر ہیں، عورتیں بچے سب وہاں پر ہیں۔ اور بنو قریظہ یہ کون ہے؟ یہ بھی یہودیوں کا قبیلہ، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ کوئی بھی مدینے پر حملہ آور ہو تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اتنا ذہن میں رہے۔ اب یہ سارے مشرکین سب اس طرف جب آئے، ان کو حیرت ہو گئی کہ یہ خندق کھودی گئی، اب کیسے ہوگا؟ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ شروع ہی نہیں ہو سکتی تھی، وہ ادھر ہیں یہ ادھر ہیں۔ انہوں نے چال چلنا شروع کیا۔ وہاں 3 بڑے لوگ تھے، ایک وہ بھاگے ہوئے بنو نذیر، وہ پورے جمع تھے، بنو نذیر وہ پورے جمع تھے، اور پھر مشرکین مکہ علیہ، اور پھر بنو غطفان، یہ نجد کے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، یہ سب پوری دشمنی میں پک رہے تھے، سب ہزاروں کا لشکر لے کر اس طرف تھے۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خندق کھودنے کے بعد ان کے لیے اتنا مشکل ہو گیا کہ تقریباً 20 دن محاصرے ایسے ہی چلے گئے، ٹھنڈیوں میں، سخت جاڑے کے، اور وہی وہ پڑے رہ گئے۔ اب خوراک کی بھی تو کمی ہوگی، جتنے دن پڑے رہیں گے، اور یہ تو مدینے والے ہیں، مدینے میں رہنے والے، اور ان کے پاس کھانے پینے کی ساری چیزیں تھیں۔ ان ظالموں نے کیا کیا، بنو نذیر جو بھاگے ہوئے تھے، انہوں نے ایک کمزوری دیکھی مسلمانوں کی، وہ یہ تھی کہ عورتوں اور بچوں وغیرہ کے ڈیفنس کے لیے زیادہ فوج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہیں رکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہے بنو قریظہ وہی لوگ ہیں، تو ان سے کوئی لڑائی کا اندیشہ نہیں تھا، تو وہاں صحابہ نہیں تھے۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا، اپنا ایک قاصد بھیج کر کے ان کو توڑ لینا چاہا، ان کا معاہدہ توڑنے کے لیے ان کو راغب کیا۔ وہ آئے بنو قریظہ کے پاس، آ کر کے اس میں سے ایک شخص آیا بنو نذیر کا، آ کر کے کہا کہ دیکھو تم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے ہوئے ہو توڑ دو اس کو، اور ہمارے ساتھ آ کے مل جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہوگا؟ تو اس نے ان کو یقین میں لیا، ہمارے پاس ہزاروں کا لشکر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹھی بھر جماعت ہے، دیکھو اگر ہم چڑھائی کر دیے تو بعد میں تم بھی ان کے سپورٹر ہو، پھر ہم تم کو بھی ماریں گے۔ مدینے پر حملہ اور قبضہ ہمارا پکا سمجھ لو، میں تمہارا بھائی ہوں اس لیے تم کو سمجھانے آیا ہوں، کیونکہ وہ بھی یہودی تھا، یہ بھی یہودی تھے۔ حی بن اخطب نام تھا وہ جو شخص آیا تھا بنو قریظہ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ بنو قریظہ والوں نے پہلے منع کیا، بعد میں انہوں نے مان لیا، کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا خطرہ آ گیا، پورے مدینے کی عورتیں بچے سب وہاں پر ہیں، بنو قریظہ کے آس پاس ہیں، اور وہ معاہدات توڑ چکے تھے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے وہ تلواریں بنانا شروع کر چکے تھے، تلواریں بھالے سب جمع کر رہے، ادھر دشمن ہیں سامنے، اور مدینہ طیبہ میں عورتوں اور بچوں کے اوپر ایک نئے دشمن اور تیار۔ اب فوج میں جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، جب آپ خندق کھود کر اس طرف تھے، اس میں بھی کئی منافقین تھے جو چھپے ہوئے تھے۔ جب ان کو خبر ہو گئی کہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا تو اب بہانے بازی کرنے لگے، ارے ہماری تو عورتیں خطرے میں ہیں، تم جانو جنگ، ہم اپنے عورتوں کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے اس میں سے پاس ہونا شروع ہو گئے، کس میں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں سے نکلنا شروع۔ یہ سب واقعہ سورۃ الاحزاب میں موجود ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اللہ فرماتا ہے
یاد کرو جب منافقین کہہ رہے تھے آپ سے ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی یہ کوڑ کے مرض سے بھی زیادہ خطرناک مرض نفاق ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری عورتیں وہاں پر بغیر آسرے کے ہیں، حفاظت نہیں ہے ان کی، ہم جا رہے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ ہم کو تو پتہ نہیں کیا کیا فتح کی باتیں کی گئی تھی، وہ فتح ہوگا، یہ فتح ہوگا، کیسر کسرا فتح ہوگا، یہاں تو تم مدینہ نہیں بچا پا رہے ہو، ایسے ایسے تانے مار مار کر کے نکلنے لگے۔ اب جو حضور کے مخلص صحابہ تھے، جو سچے جانثار تھے، بس وہی باقی رہ گئے۔ اب دیکھیں تین طرف سے دشمنی، ایک صفوں میں موجود غدار وہ نکل گئے، وہ حقیقت میں مسلمان تھے ہی نہیں، وہ مال غنیمت کے لیے آتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں آتے تھے، اور ایک طرف مدینے میں وہ یہودی ایگریمنٹ توڑ چکے تھے، عورتوں اور بچوں پر وہ بھی خطرہ ہو گیا تھا، اور ادھر 10,000 سے زیادہ کا بڑا لشکر سامنے ہے۔ کیا کریں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اے مولا تو ہماری کوئی مدد نازل فرما۔ اب دیکھیں اس جنگ کو تیروں سے، تلواروں سے، ہاتھا پائی سے نہیں جیتا گیا، ایک بہت بڑی جنگی حکمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتفاق دیکھیں وہ بنو غطفان جو ایک بہت بڑا جو دشمنوں کی طرف تھا، ان میں کے ایک شخص حضرت نعیم وہ آئے، اسلام قبول کر لیا، انہوں نے آئے تھے دشمنوں میں، آ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اسلام میں آتا ہوں، قبول کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے۔ لیکن حضور سے انہوں نے ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اسلام ابھی کسی کو معلوم نہیں، میں تو آیا ہوں آپ کے دشمنوں کی فوج میں، آپ چاہیں تو مجھ سے کوئی کام لے لیں، دشمنوں کے لشکر میں میں ہوں، آپ چاہیں تو مجھ سے کوئی کام لے لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعیم میں نے کوشش کی بنو غطفان کو کہ صلح کر کے وہ مدینے چلے جائیں۔ اچھا اس میں ایک مسئلہ کیا ہوا تھا یہ دیکھیے، اور ایک بات، اتنا بڑا لشکر جب جمع تھا، تین بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں، ایک بنو نذیر ہے، ایک بنو غطفان ہے، اور کفار مکہ ہیں۔ حضور نے اپنا ایک ایلچی بھیجا بنو غطفان کے پاس، کہا تم تو دور سے آئے ہوئے ہو، مدینے کے باغیچوں کے پھل وغیرہ ہم سب تم کو دے دیں گے، یہ لے کر کے چلے جاؤ، سال میں اتنا ہم مال تم کو دے دیں گے، صلح کر لو۔ تو صلح نامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا بھی دیا، اور اپنے صحابہ میں سے جو انصار صحابہ تھے، حضرت سعد بن معاذ، سعد ابن عبادہ، یہ بڑے لیڈر صحابہ تھے، ان کو بلا کر مشورہ کیا کہ میں ان تینوں بڑی جماعتوں میں سے ایک کو توڑ کے الگ کرنا چاہتا ہوں، وہ صلح کر لے، وہ چلے جائیں، باقی دو سے ہم نپٹ لیں گے، اور میں نے یہ صلح کیا ہے کہ مدینے کے پھل اور باغات کے جو کچھ بھی آئے گا اس کا اتنا حصہ ان کو دیا جائے گا۔ حضرت سعد نے کیا پوچھا جانتے ہیں؟ دونوں سعدین کہتے ہیں ان کو، کیسے ان کے اندر ایمان راسخ تھا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو یہ پوچھ رہے ہیں ہم سے، یہ مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ اگر حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کو ماننا ہے تو پھر ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہی ہے، اللہ کا حکم ہے، تو ہمارا اس میں کوئی اعتراض کا حق ہی نہیں۔ اور اگر آپ فرما رہے ہیں ہماری وجہ سے آپ یہ کرنے جا رہے ہیں یا مشورہ لے رہے ہیں تو ہم کچھ عرض کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ میرا حکم نہیں ہے، میں مشورہ طلب کر رہا ہوں۔ دونوں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب کفر میں تھے تب اس بنو غطفان کو ایک کھجور کی گھٹلی تک نہیں دیتے تھے، آج ہم مشرف با اسلام ہو کر کے مدینے کے سارے پھل ان کو خراج میں دیں گے۔